ناظرین آپ کو اس وقت براہ راست لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں پر وزیر ریلوے شیخ رشید نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور یہ میری پہلے دن کی ان این ڈی ایم اے والوں سے درخواست تھی اور جو متعلقہ لوگ ہیں کہ آپ چمن اور تفتان میں یہ ٹرینیں لگائیں اور جو ہمارے زائرین آئیں اس کو یہاں آئسولیشن میں رکھیں۔ اور یہ ساری ایسی ٹرینیں ہیں، کچھ انہوں نے کہا ہے تو کچھ اکانومی کی بھی 5-6 لگا دیں گے۔ 30 ٹرینوں کا بیڑا جو ہے وہ کل لاہور سے روانہ ہو جائے گا فار چمن۔ اور ہماری خواہش ہے کہ اگر کسی جگہ ایسی ایمرجنسی کسی علاقے میں پیدا ہو، ہمارے 700-750 ریلوے اسٹیشن ہیں، ہم اس شہر یا اس گاؤں کے نزدیکی اسٹیشن پر فوراً ایک میڈیکل کوچ ہے اس کی آبادی کے مطابق گاؤں یا علاقے کی روانہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ 30 ٹرینیں کل یہاں سے لاہور سے 11 بجے ہم روانہ کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی خاص طور پر کلیوں کا، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کو بھی کلیوں کی بڑی فکر ہے اور تمام چینل ان کی درد حال پیش کر رہے ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان نے دنیا سیاست میں آئی ایم ایف کے لون کے التوا کے لیے، قسطوں کے التوا کے لیے جو تاریخی کردار ادا کیا ہے وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، کیونکہ اگر 50 ملکوں کی لسٹ بنتی تو پھر ہمارا نام اس میں نہ آتا۔ جب یہ 70 غریب ملکوں کی لسٹ بنی ہے تو پاکستان کا بھی اس میں نام آ گیا ہے، اور اس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے کہ انہوں نے پہلے دن ہی اس بات کو اٹھایا کہ غریب ملکوں پر آئی ایم ایف والے کوئی نظر ثانی کریں۔ اور مجھے امید ہے، میں نے کیبنٹ میں عمران خان صاحب سے یہ درخواست کی تھی کہ علماء کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں صرف 5 لوگ جائیں، فاصلے سے 500 لوگ بھی جا سکتے ہیں یا 50 بھی جا سکتے ہیں۔ ہماری بعض مسجدیں بہت بہت بڑی ہیں، اور آج اخباروں نے فوٹویں لگا کے بہت اچھا کیا ہے، جسے دیکھ کے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ 50 یا 200 آدمیوں کا جمعہ یا تراویح فاصلے سے ہو سکتی ہے۔ اور میں نے کل عمران خان صاحب کو تجویز دی ہے، اور جو مانی بھی گئی ہے انشاءاللہ، کہ ہم اپنے 5 مکتبوں کے، اہل تشیع کے، سلویوں کے، دیوبندیوں کے، سنیوں کے، بوریوں کے، جو بھی لوگ ہیں ان کی عبادت گاہوں کو خصوصی ہمیں فنڈ دینے چاہیے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں جو امداد آتی ہے اس سے ان کے ادارے اور مدرسے چلتے ہیں۔ اور یہ نہ ہو کہ بھئی یہاں دین کا کام متاثر ہو جائے۔ انڈیا میں بھی تبلیغی جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، انڈیا میں بھی تبلیغی جماعت کے امیر پہ مقدمہ درج ہوا ہے، اور پاکستان میں بھی سازشی لوگ تبلیغی جماعت کو نشانہ بنا رہے ہیں یا زائرین کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وائرس امریکہ جیسے ماڈرن ملک میں بھی 2,500 ہزار لوگ ایک دن میں مار رہی ہے۔ جو سیٹلائٹ کے ملک ہیں اور جو ہائی ٹیک کے ملک ہیں وہاں بھی اس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکا۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور اگلے ہفتے سے رمضان مبارک شروع ہو رہا ہے، ہم اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اور اللہ ہی ہے جو ہمیں اس موذی مرض سے نجات دلائے گا۔ اللہ کے بغیر ایک دن کا بھی توڑا نہیں جا سکتا۔ سو اللہ کی ہمیں ایک بابرکت مہینہ آ رہا ہے جس میں ہم نے عبادتیں کرنی ہیں۔ اگر آپ نے، ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب سیاست، اور میں نے آپ کو پچھلے ہفتے کہا تھا، کل بھی میں نے وزیر اعظم صاحب سے درخواست کی ہے جی سارے میڈیا سے صلح کریں۔ انشاءاللہ پرسوں بھی میں میٹنگ کروں گا اور اس میں آپ کو مثبت خبر دوں گا، کیونکہ میرا کام یہ نہیں ہے، لیکن میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ میڈیا نے جس طرح کورونا میں اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں اور جس طرح قوم کو روشناس کرایا ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر ہماری تھوڑی بہت سرحدی جھڑپیں ہیں تو یہ ختم ہونی چاہیے۔ اور پاکستان کا میڈیا سب سے اسٹرانگ میڈیا ہے، اور محب وطن میڈیا ہے، اور ذمہ دار میڈیا ہے، اور 60% لوگوں نے، کیونکہ میں اگر میرا 3-4 کروڑ کا پروگرام ہوتا تھا 5 کروڑ کا، تو میں اب اندازہ کرتا ہوں
کہ 7 اور 9 کروڑ تک چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 60% لوگ گھروں میں زیادہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. 60% یا 50% لوگ گھروں میں اور کوئی کام نہیں ہے ٹی وی دیکھنے کے علاوہ. اس لیے میں تمام میڈیا کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے دوستی کا ہاتھ بٹاتا ہوں. انشاءاللہ سوار کو میری ایک تفصیلی میٹنگ ہوگی اور اس میں اچھی خبریں ہوں گی. اور میں نے آپ سے عرض کیا ہے میری خواہش ہے کہ تمام علماء کو, تمام مدرسوں کو, اور ریلوے نے جتنی بڑی مزدوروں نے ایک دن کی تنخواہ دی ہے اور آپٹما سے زیادہ پیسے ایک دن کی تنخواہ سے جو عمران خان کے فنڈ میں دیے ہیں. حفیظ شیخ میرے چھوٹے بھائی ہیں. میں کیس لڑ رہا ہوں مزدوروں کا, ٹی ایل اے کے تمام کنفرم ہوں گے اور میری خواہش ہے کہ ان کی تنخواہوں میں, کیونکہ بہت بڑا بحران ہے. اس کورونا نے سفید پوش آدمی کو غریب سے زیادہ دھچکا دیا ہے. غریب نے پھر بھی پڑوس سے لے کے یا غریب کی سڑک پہ بیٹھے غریب آدمی کی لوگوں نے خیال رکھا ہے, لیکن سب سے زیادہ جو مارا گیا وہ سفید پوش طبقہ, چھوٹا دکاندار مار گیا, ڈینٹر مارا گیا, ویلڈر مارا گیا, مکینک مارا گیا, باربر مارا گیا, موچیز مارے گئے, شو میکرز مارے گئے. سو ہمارا وہ جو محنت کش طبقہ ہے وہ براہ راست متاثر ہوا ہے اور ہم نے حوصلے پر اس سے کام کرنا ہے اور ساری قوم کو ایک ہو کر اور نیک ہو کر اس پہ کام کرنا ہے. اور خاص طور پر میں سندھ کے مراد علی شاہ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب یہ لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے. قومیں بحران میں اکٹھی ہوتی ہیں. قوموں پہ یہ فرض ہے کہ جب آفات آئیں, جب سیلاب آئیں, جب زلزلے آئیں تو وہ سیاست نہیں کرتے بلکہ مل جل کے اس مصیبت کو بانٹتے ہیں. میں آپ کا مشکور ہوں اور انشاءاللہ تعالی کل آپ کو 11 بجے جو 1000 پیکٹ بھی ہیں اور کوئٹہ کے لیے, چمن کے لیے ٹرین کو بھی روانہ کریں گے. جی وہ جو وہاں پہ کورونا کی جو تعداد ہے پنجاب سے کافی کم ہے, لیکن وفاق کے جو وزیر ہے وہاں پہ علی زیدی, باٹا, گورنر, وہ روز وہاں پہ گولہ باری کر رہے ہیں مراد علی شاہ. دیکھیں یہ پہلے گولہ باری سندھ کی طرف سے ہوئی, نہیں ہونی چاہیے تھی. اب میں اس بات کو بڑھانا نہیں چاہتا. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں سب سے سینئر وزیر اور سینئر پولیٹیکل ورکر ہوں. میں ورکر کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں اس لڑائی کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. جی انشاءاللہ. لاسٹ 3 کوسچن. وفاقی حکومت میری ہے, میں وفاقی حکومت کا, اس میں ہم کمی لائیں گے. ہمیں پتہ ہے کب لانی ہے. یہ میں سینئر وزیر ہوں, 8ویں دفعہ وزیر بنا ہوں, مجھے پتہ ہے کب کیا کام کرنا ہے. جس یہ مجھ سے بڑا سوال پوچھ رہے ہیں, میں اتنا بولا نہیں ہوں. شکر ہے خدا کا یہ پاکستان, کرگستان, تاجکستان, ترکمنستان, ایون ہندوستان اور یہاں اتنی تیزی سے نہیں پھیلا. اگر خدا نہ خواستہ یہاں یورپ اور امریکہ ویسا حال ہو جاتا پھر تو ہم لگے ہی گئے تھے. میں نے جتنی بات کہنی تھی اس سوال کو اسی پہ رہنے دیں. میں آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں. یار یہ میں چاہتا نہیں ہوں کہ آپ ایسے سوالات کریں, آپ مجھ پہ چھوڑ دیں. ہاں جی, پینک نہیں کریٹ ہونا چاہیے, کام ہونا چاہیے. آپ کا ہو گیا سوال. دیکھیں ہماری کوشش ہے پینشن حکومت لے لے, جب تک وہ نہیں لے رہی ہمیں سبسڈی تو دے گی. سیکنڈ لاسٹ کوسچن آپ کا ہو گیا. 1 ارب روپیہ ہفتے کا نقصان ہے ہمیں, 5 ارب روپیہ مہینے کا نقصان ہے. ہمارا سارا فریٹ بند ہے اور فریٹ بہت معمولی چل رہا ہے. 4, 5, 6 ٹرینیں چل رہی ہیں 15 کی جگہ اور پیسنجر ٹوٹل کلوز ہے. آج ہم نے خط لکھا ہے, بورڈ میں فیصلہ کیا ہے کہ آپ یا 25 کو چلائیں یا پہلی کو چلائیں. کل ہم 11 بجے تفتان کی ٹرین چلائیں گے. اچھا سیکنڈ 2 لاسٹ کوسچن بس آپ کا ہو گیا. میں سلیقے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آئی پی پی کی رپورٹ عمران خان نے نکلوائی ہے اور جو وزیر جس رپورٹ میں ملوث پڑے گا اس کو پھکی دی جائے گی. عمران خان کے دور میں اگر پھکی نہیں ملے گی اس وزیر کو تو کب ملے گی؟ لاسٹ کوسچن.
چھوٹا سوال کریں نا. دیکھیں عمران خان جہانگیر خان پی ٹی آئی کا ایک اہم آدمی تھا, اب وہ کہاں ہے, میری اس سے ملاقات نہیں ہے. یہ فیکٹ ہے کہ وہ تحریک انصاف میں اس کی بڑی خدمات ہیں, لیکن چینی کا جو مسئلہ ہے وہ ایک آسان مسئلہ نہیں اب رہ گیا. یہ شوگر مل والے, ہم ایوب خان نے مجھے بلایا 1968 کو, اس نے کہا تو مجھے چینی چور کہتا ہے باہر. میں نے ایوب خان کو, حالانکہ وہ کمشنر مجھے لے کے گیا, میں نے کہا ساری دنیا تمہیں چینی چور کہتی ہے, سارا راول پنڈی کہتا ہے. اس نے کہا لے جاؤ اس کو باہر, یہ بڑا اسٹوڈنٹ لیڈر بنتا پھرتا ہے. سو چینی ایک ایشو ہے. جہانگیر ترین پی ٹی آئی کا اہم ممبر تھا. اگر عمران خان جہانگیر ترین سے فاصلہ کر سکتا ہے تو دوسرے وزیروں سے بھی کر سکتا ہے جو جہانگیر ترین سے کم اہم ہیں. اگر جہانگیر ترین سے عمران خان فاصلہ کر سکتا ہے جو اس کے بہت ہی قریبی اور بنیادی دوستوں میں سے تھا, تو پھر یہ وزیر تو ٹیکنوکریٹ وزیر ہیں, یہ تو ہلکی پھلکی موسیقی ہے, اس کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لاسٹ کوشچن بٹ صاحب کا. کسی سے کوئی تنگ نہیں آتا سیاست میں آ کے. یہ سیاست ایسی چیز ہے, ایک الیکشن کے بعد دوسرے الیکشن کی تیاری کرتا ہے. دیکھیں رپورٹیں, عمران خان کا یہ منشور تھا کہ یہ سارے لوگ مافیاز جو ہیں ان کو نکیل ڈالے گا, قانون سے شکنجے میں لائے گا. عمران خان نے ساری رپورٹیں جو ہیں جو مافیاز تھے اس کو گھیرے میں لا رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اب لوگ چیخ رہے ہیں جو مافیا کے ترجمان تھے. لاسٹ کوئی نیب نے گٹھ جوڑ نہیں کیا ہوا ہے. اگر ہم نے بھی یہاں رہنا ہے, اور جو کچھ معاملات ہیں شہباز شریف کے خلاف انتہائی سیریس کیس ہیں, حمزہ شہباز کے خلاف انتہائی سیریس کیس ہیں. یہ شکر کریں کرونا وائرس, اس کی عمر بھی زیادہ ہے اور وہ کینسر بھی اللہ معافی دے, اللہ اس کو صحت دے, اور کرونا کی وجہ سے وہ بچا پھر ہے. ورنہ اب وہ سوچ رہا ہوگا میں لندن کیسے جاؤں, لندن جائے گا یا اندر جائے گا, یہ وقت فیصلہ کرے گا. وزیر ریلوے شیخ رشید لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ مسجد میں فاصلے کے ساتھ 50 اور 200 لوگ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر وزیر اعظم عمران خان جہانگیر ترین یعنی اپنے قریبی ساتھی سے فاصلہ رکھ سکتے ہیں تو یہ دوسرے وزراء تو ٹیکنوکریٹ ہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں.